بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے اور کچھ تھک رہے ہیں آخرت تباہ کرنے کے لیے۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی کو جنت بنانے کے لیے اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت کو پانے کے لیے۔ یہ دو مختلف انداز زندگی ہیں اور دو مختلف انجام ہیں۔ آپ کا وہ دوست جو آپ کو گانا سننے، فلم دیکھنے یا کسی اور گناہ کی طرف دعوت دے، وہ در حقیقت آپ کا دوست نہیں بلکہ آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا دشمن ہے۔ ایسے ہی دوست کے بارے میں انسان قیامت کے دن کہے گا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہیں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہو۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ دانا نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ مسلسل گندگی میں رہنے والے بدبو کا احساس کھو دیتے ہیں، اور یہ گندگی نامحرم کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ ہمت نہ ہاریں، عام طور پر چابیوں کے گچھے کی آخری چابی سے تالا کھل جاتا ہے۔ 5 باتیں قبول کر لینی چاہیے۔ ماں باپ کا حکم اگرچہ ناگوار ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ کوئی بھی بدصورت نہیں ہوتا، بدصورتی ہماری سوچ اور رویوں میں ہوتی ہے۔ پوری دنیا کو خفا رہنے دو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو بادشاہ ہو تم۔ گفتگو کے درمیان سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی بجائے جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ زندگی میں خاص ہونے کا وہم انسان جتنی جلدی خود سے دور کر دے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ سچ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، جھوٹ گھڑنا پڑتا ہے۔ والدین کی خدمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان سے بات کرتے ہوئے اچھے لب و لہجے اور تحمل و برداشت کو ملحوظ رکھا جائے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بہنوں کو بھائیوں سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے
وراثت کے شرعی حصے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ بغیر محنت کیے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اپنے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو یقین کر لیجئے کہ آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ چھوٹے ذہن میں ہمیشہ خواہشات اور بڑے ذہن میں ہمیشہ مقصد ہوتے ہیں۔ مایوسی اور کامیابی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی اس نے عمل نہیں کیا ہوتا پھر بھی اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو برائی کا ارتکاب بھی کر لے اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بھی مٹا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا، اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی شخص اچھی طرح کامل وضو کرے اور پھر یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔